چارسدہ کچہری حملہ، پولیس کی دلیری نے دہشت گردوں کو ناکام بنا دیا۔ پاناما ایکسپریس کا آخری سٹاپ آ گیا، تاریخی مقدمہ فیصلہ کن موڑ پر۔ مادری زبانیں تشویشناک خطرات سے دوچار، قومی زبان صرف ایک ہی کیوں؟ السلام علیکم ناظرین، آج چارسدہ کی کچہری میں 3 خودکش حملہ آوروں نے حملہ کیا اور اس افسوسناک حملے میں 8 سیولینز جاں بحق ہوئے ہیں۔ تینوں خودکش حملہ آور مارے گئے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، جماعت الاحرار مردان ڈویژن کا فیس بک پیج آپریٹو ہے اور اس فیس بک پیج پر اس حملے کی نہ صرف ذمہ داری قبول کی گئی ہے بلکہ ان خودکش حملہ آوروں کے نام بھی بتائے گئے ہیں، ان کی تصاویر بھی اپلوڈ کی گئی ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پیج اس وقت بھی پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز کے اوپر ایکسیسیبل ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس فیس بک پیج کے اوپر تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار کے ترجمان اسد منصور کے مطابق یہ حملہ مرتدین کے اوپر کیا گیا تھا، اور مرتد اسلامک شریعت میں وہ ہوتا ہے جو اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ان دہشت گردوں نے خود سے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں، پاکستان کی جو حکومت ہے وہ مرتد ہو چکی ہے اور اسے مارنا ان کے اوپر واجب ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر، جبکہ ہمیں جوائن کریں گے رستم شاہ محمد صاحب، سابق سفارتکار ہیں۔ مظہر صاحب، 11 نومبر 2016 کو جماعت الاحرار کو بلیک لسٹ کیا گیا۔ آج وہی جماعت الاحرار جو ہے پاکستان میں پے در پہ حملے کر رہی ہے۔ دیکھیے، صرف ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اگر آپ پچھلے 25-30 سال کا پورا وہ نکالیں تو جب صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی، بہت سی جماعتوں پر پابندی لگی، لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ چاہے وہ فرقہ وارانہ تنظیمیں ہوں یا جہادی تنظیمیں ہوں جن پہ پابندی مشرف صاحب کے دور میں لگی، لیکن وہ پابندی صرف پیپر پہ ہی ہمیں نظر آتی ہے، صرف قانونی طور پہ ہی نظر آتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں نہیں نظر آیا۔ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ اور اس کے آف شوٹس جو ہے وہ نکل آئے۔ تو میرا خیال ہے جو ہمارا اپنی جو رہی ہے کارروائیاں رہی ہیں، ایکشن رہے ہیں، وہ کنفیوژن کا شکار رہے ہیں اور اسی وجہ سے مختلف تنظیمیں ابھر کر سامنے بھی آتی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہیں۔ 2013 کے بعد جب ضرب عضب شروع ہوا اس وقت بھی یہ جماعتیں موجود تھیں، اور اس سے پہلے 2008 میں اگر ہم دیکھیں تو 2008 میں جب سوات آپریشن ہوا، پھر مالاکنڈ آپریشن ہوا، اور پھر یہ ضرب عضب جو ہے شمالی وزیرستان میں جو آپریشن ہے یہ بھی اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ لیکن نظر یہ آتا ہے کہ یہ ضرور کہا جاتا رہا کہ 70%، 80%، 85%۔ بالکل ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا۔ رستم شاہ محمد ہمیں جوائن کریں گے۔ رستم صاحب، مظہر عباس نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ پاکستان میں جو تنظیموں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے اکثر اوقات وہ پابندی صرف اور صرف پیپر پر لگائی جاتی ہے اور پریکٹیکلی وہ جماعتیں پاکستان کے اندر آپریٹ کرتی رہتی ہیں۔ رستم شاہ محمد سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مظہر صاحب، اگر آپ ہی اسی بات کو ایلیبوریٹ کر سکیں کہ اگر صرف اور صرف پیپر پر ہی پابندی لگائی جاتی ہے، جس طرح 9/11 کے بعد امریکی حکومت نے اپنے عوام کو بتایا کہ القاعدہ اس حملے کے پیچھے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح القاعدہ کا مقابلہ کیا، القاعدہ کے رہنماؤں کو انہوں نے ہلاک کیا، کیا اس طرح پاکستان کی حکومت اپنے عوام کے ساتھ مل کر ایک دشمن کو آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کر پا رہی؟ دیکھیے، دشمن آئیڈینٹیفائیڈ آپ کے سامنے ہے بھی۔ اصل چیز یہ کہ آپ کی جو انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں کنفیوژن بہت نظر آتا ہے۔ اس میں اگر آپ نے ابھی امریکہ کی مثال دی، آپ دیکھیں کہ امریکہ میں 9/11 کے بعد جو انہوں نے اپنے سیکیورٹی میجرز کیے تو وہ اگر انٹرنلی آپ دیکھیں تو امریکہ میں 9/11 کے بعد کتنے حملے ہوئے، کتنے اس طرح کی ٹارگیٹس ہوئے، تو آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ اس کے مقابلے میں آپ پاکستان میں اگر صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں آپ کہتے تو ضرور رہے ہیں کہ اطلاع کما کر دیں گے، آپ بڑے ہمارے یہاں دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن
हम एक ऐसे कंफ्यूजन का शिकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मजहर साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे बताया जा रहा है कि रुस्तम शाह मोहम्मद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। रुस्तम शाह साहब, एक मरतबा फिर चारसद्दा पर हमला किया गया है। अवाम अब खुलेआम ये सवाल कर रहे हैं कि जिन दहशतगर्दी के ठिकानों को तबाह करने की बातें की जा रही थी, जिन दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के दावे किए जा रहे थे, आज भी पाकिस्तानी अवाम को इन्हीं दहशतगर्दों की जानिब से दोबारा हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है। जो कहा जा रहा था कि उनकी कमर तोड़ दी है, वो हम उसी वक्त भी ये कहते थे कि अभी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। और इसका सबूत ये है कि पिछले 3 दिन में अभी दावा किया गया है कि 100-120 के करीब दहशतगर्द मुख्तलिफ इलाकों में मारे गए। तो अगर 120 दहशतगर्द मारे गए तो ये सब के सब पाकिस्तानी इलाके में मारे गए। तो अगर आप अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो बहुत हद तक सही भी है कि वहाँ भी लोग हैं जो यहाँ पे लोग स्पॉन्सर करते हैं, उनको भेजते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनसे हमले करवाते हैं, लेकिन जिन लोगों को आपने कोई 120 के करीब लोगों को आपने पिछले 4 दिन में मारा, वो तो सब के सब पाकिस्तान में थे। अगर वो पाकिस्तान में हो सकते हैं तो और भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि उनका कला कम कर दिया गया है, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं था। काम अभी भी बाकी है, लेकिन उसके साथ साथ जो असल मसला है वो हमारी अपनी परफॉर्मेंस, हमारी अपने डिपार्टमेंट्स की, एजेंसीज़ की जो हमारी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे इनको प्रिवेंट किया जाए, कैसे प्रीएम्प्ट किया जाए, कैसे अपने इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए, इस बुनियाद पे कि हर एक इदारा दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करे। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब इस बात पर जरा कमेंट कर दीजिएगा। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जरा इस बात पर कमेंट कर दीजिएगा कि मॉनिटरिंग के अलावा इस वक्त भी जब मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं तो जमातुल अहरार मर्दान डिवीजन का जो फेसबुक पेज है वो ऑपरेटिव है, जिसमें हमलावरों ने जिम्मेदारी कबूल की है, हमलावरों की तस्वीर दी गई हैं और पाकिस्तान के इंटरनेट के ऊपर ये पेज एक्सेसिबल है। सर देखिए, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप इनकी मॉनिटरिंग सख्त कर लें, लेकिन जहाँ जहाँ पिछले 6 महीनों से या एक साल में आप ज़रा देखें कि कहाँ कहाँ पे ऐसे कामयाब हमले हुए हैं जिनकी वजह से लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचा है, और उनका क्या हमने कोई पोस्टमार्टम किया है? क्या हमने एक देखा है कि किसकी गलती थी, लैप्सेस कहाँ थे, शॉर्टकमिंग्स कहाँ पर हैं, वीकनेसेस कहाँ पर हैं? क्या हमने किसी को अकाउंटेबल किया है? हमने किसी को जिम्मेवार करार दिया है कि उसकी गलती की वजह से या उसकी कमज़ोरी की वजह से, उसकी फेल्योर की वजह से ये हमला मुमकिन हो सका? और आइंदा के लिए हम ऐसे बिल्कुल ठीक है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा। मजहर अब्बास साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हिफाजती इकदामात के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती, आपको बाहर निकलकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑफेंसिव अपनाना होगा, उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी। आपकी आइडेंटिफिकेशन बेहतर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है, ये अनकन्वेंशनल वॉर है। इसके लड़ने का तरीका भी अनकन्वेंशनल होता है। हम अनकन्वेंशनल वॉर को कन्वेंशनल तरीके से लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि इंतहा पसंदी की तरफ हम बिल्कुल भी, हमारी कोई तवज्जो नहीं है। आपने कहाँ सुना ये कि आप बड़ी तादाद में हम देखते हैं कराची में या दूसरे इलाकों में कि जी नामालूम दहशतगर्द मार दिए गए, यानी आप पहले मार देते हैं, बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन होती है। मेरा ख्याल है हमारा जो तरीका है मारने का और हमारा तरीका जो आइडेंटिफिकेशन का है, उसमें मेजर फॉल्ट हमें नजर आता है। अभी रुस्तम शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए जाने चाहिए वो बज़ाहिर नहीं नजर आते। हो सकता है लेते हो आप, उसको सरफेस नहीं किया जाता हो, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा दावे करते हैं, हम अनकन्वेंशनल वॉर में और इस तरह की लड़ाई में होता यही है कि आप कहते हैं कि आपको कामयाबी 60% भी होती है तो आप कहते हैं अभी कामयाबी 30% हुई है, ताकि लोग खुद फील करें कि हाँ शहर में अमन कायम हो गया है, शहरों में अमन आ गया है। लेकिन जब आप बहुत बड़े दावे करते हैं और बहुत ज्यादा क्लेम्स करते हैं और उसके बाद फिर इस तरह के वाकयात होते हैं जो हमें चंद दिनों में नजर आए, तो फिर लोग ये सवाल करने में हक बजाने हो जाते हैं
کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے فیصد ہمیں کامیابی ہو گئی، تو پھر یہ کیسے دوبارہ شروع؟ مظہر صاحب اس پر ذرا کمنٹ کیجئے گا کہ اس وقت بھی جماعت الاحرار مردان ڈویژن کا فیس بک پیج پاکستان میں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، جس میں ان کے جو ترجمان ہیں اسد منصور، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حملے مرتدین کے اوپر کیے ہیں۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو شعوری طور پر دائرہ اسلام سے نکل گیا ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے عوام مرتد ہیں اور ان کو مارنا جائز ہے۔ اور یہ جو ریلیجس ٹرمینالوجی کا استعمال ہے، یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں، جو کہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ مظہر صاحب دیکھیے یہ بھی انکنونشنل وار ہے نا، یہ جب آپ اس چیز کو سمجھیں، اس چیز میں نہیں جائیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، آپ اس لڑائی کو سمجھیں۔ یہ لڑائی انکنونشنل لڑائی ہے، یہ لڑائی ویسی لڑائی نہیں ہے جو 1971 یا 1965 یا آپ نے کارگل میں لڑی تھی۔ یہ بالکل ایک مختلف ہے، یہ آپ کے محلوں کی لڑائی ہے، یہ آپ کے گھروں کی لڑائی ہے، یہ لڑائی جو ہے یہ آپ کے شہروں کی لڑائی ہے، یہ آپ کے دیہاتوں کی لڑائی ہے، یہ ویسی لڑائی نہیں ہے۔ اور اس کو آپ اسی انداز میں آپ کو لڑنے کا ہے۔ بدقسمتی سے ہم ہر 2 سال 3 سال بعد ایک نیا آپریشن شروع کر دیتے ہیں، ایک نئے طریقے سے چیزوں کو لے کر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے اتنے کامیابی ضرور ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، لیکن اتنے فیصد کامیابی جو ہے وہ شاید ابھی نہیں ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی لڑائی ہے جس طرح بالکل ٹھیک ہے مظہر صاحب، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ ایک انکنونشنل وار ہے اور اس کو لڑنے کا طریقہ 65 کی جنگ سے یا 71 کی جنگ سے مختلف ہوگا۔ رستم شاہ محمد صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو خود ریاست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دہشت گرد قرار دیتی ہے، جب وہ مارے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی ہے بڑے عام۔ دیکھیے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں جو سمجھ سکا اس پہ تبصرہ کروں گا۔ اس ساری سچویشن کو آپ نے اوورآل پرسپیکٹیو میں، کانٹیکس میں دیکھنا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لشکر جنگوی، لشکر طیبہ اور جماعت دعویٰ، اور یہ کب تک ہم ان کو برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ جو جہاد کے نام پہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں اور جو لوگ کشمیر میں آپریٹ کر رہے ہیں، کشمیریوں کی ہم نے مارل اور پولیٹیکل سپورٹ جاری رکھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہم اگر کچھ وہاں کرنا چاہیں یا کچھ جماعت جو ہیں، کچھ بعض پارٹیاں، کچھ فیکشن وہاں کچھ کرنا، وہ اس کو ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو پاکستان میں بدنامی ہو رہی ہے۔ اگر آپ 3-4 فیکشن کو اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ انیڈورٹنٹلی آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اور بھی ایسے گروہ جو ہیں وہ برسر پیکار ہوں گے، کل وہ آپ کے خلاف لڑ سکتے ہیں، کل وہ کمیونٹی کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک کے لیے ایک پیمانہ، دوسری کے لیے دوسرا پیمانہ، یارڈ سٹک، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ہمیں تو دنیا کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ ہندوستان کے ساتھ بھی ایسے تعلقات ہوں، ایران کے ساتھ بھی آپ 400 میل جو ہے وہ خندق کھودیں، افغانستان کے بارڈر کو بھی آپ سیل کریں، دنیا ہنسے گی کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے کسی بھی ہمسایہ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتا، پیسفلی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے رستم شاہ محمد صاحب، ذرا توقف کیجئے گا۔ مظہر عباس صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ 90,000 جانیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام دے چکے ہیں، اس کے باوجود جیسا کہ رستم شاہ محمد صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر ملیٹنٹ گروپ کو پرکھنے کا پیمانہ ریاست کی نظر میں اب تک الگ ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہی کنفیوژن ہے جس کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکے۔ دیکھیے آپ، مجھے اچھی طرح یاد ہے سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب نے مجھ سے کہا تھا، ان سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ جہاد افغانستان میں تو آپ گئے اور آپ لڑے، لیکن جب 9/11 کے بعد جو امریکہ نے حملہ کیا اس میں آپ لوگ اس طریقے سے کیوں نہیں لڑے؟ تو انہوں نے کہا جی اس وقت افغان جہاد افغانستان میں ریاست کی پالیسی تھی جہاد کی، لیکن جو امریکہ نے حملہ کیا تھا اس کے بعد ریاست کی پالیسی وہ نہیں رہی تھی، تو ان کے بقول جہاد جو ہے یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے ملک میں غیر ریاستی عناصر یہ کام اپنے لے لیں گے اور اپنی تنظیموں کے تحت کریں گے، بالکل اسی طریقے سے تو پھر دوسری آرگنائزیشن ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے مظہر عباس صاحب، میں جس کی توجہ رستم شاہ محمد کو دلوانا چاہوں گا۔ رستم شاہ محمد صاحب کے جب پاکستان کی ریاست کی پالیسی تھی کہ ہم نے جو پرو جہادی گروپس ہیں ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جب پاکستان کی ریاست نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا تو ان گروپس کو کس طرح نیوٹرلائز کیا جانا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا؟ دیکھیے کراچی سے لے کے پشاور تک
کسی بھی ایسی تنظیم کو، چاہے وہ کشمیر میں لڑ رہی ہو، چاہے افغانستان میں، چاہے بارڈر پہ، چاہے کسی اور جگہ، ان کو ہم نے ایک زیرو ٹالرنس کی پالیسی جب تک ریاست اپنائے گی نہیں اور اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کرے گی، اس پر عمل نہیں کرے گی، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کسی نہ کسی جگہ پہ یہ اپیئر ہوتے رہیں گے اور آپ کی کاز کو، آپ کی یونٹی کو، آپ کی نیک نامی کو اور پاکستان کے امن کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ ایک کو اجازت دیتے ہیں ایک جگہ تو 5 اور جگہ جو ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ نے ایک کو اجازت دی ہے۔ اگر آپ کی زیرو ٹالرنس پر، اگر آپ ایکسپیرینسی کا شکار نہیں ہیں، مسئلات کا شکار نہیں ہیں، پھر تو بات صاف ہے۔ دیکھیں، یہ تو اسپین میں بھی ایسے وہ تھی، وہاں پہ خانہ جنگی، وہ ایک صوبے کے لوگ لڑ رہے تھے، وہاں پہ آئرلینڈ کے لوگ لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو انسٹیٹیوشن تھے، بہت شکریہ رستم شاہ مومن صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آئرش ریپبلکن آرمی پر قابو پایا گیا، تامل باغیوں کے اوپر قابو پایا گیا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت پاکستان دہشت گردوں کو اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو اور ان کی آئیڈیالوجی کو واضح طور پر سٹیٹ کرے تاکہ پاکستانی عوام اپنے دشمنوں کو پہچان سکے۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے۔